ایک سروے کے مطابق وہ 10 چیزیں جن سے لوگ خوف کھاتے ہیں ان میں ایک پبلک سپیکنگ بھی ہے، جیسا کہ لوگوں کے گروپ سے بات کرنا یا تقریر کرنا۔ اور یہ خوف سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن کافی لوگوں کو ون آن ون بات کرنے میں بھی بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر تو یہ لوگ کسی سے بات کرنا شروع ہی نہیں کرتے، اور اگر بات شروع کر بھی لیں تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اب بات کو جاری کیسے رکھیں۔ 2-4 سوال جواب کے بعد ان کی ہمت جواب دینے لگتی ہے۔ اگر آپ بھی خود کو انہی لوگوں میں سے ایک سمجھتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، کیونکہ اس ویڈیو کے آخر تک آپ کسی بھی قسم کی بات شروع کرنے کے 4 آسان اور سادہ طریقے جان لیں گے جو آپ کی روزمرہ کی زندگی میں آپ کے بہت کام آنے والے ہیں۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ سب سے پہلا طریقہ جس سے آپ کسی سے بھی بات شروع کر سکتے ہیں وہ ہے اسمال ٹاک، کیونکہ آپ ایک دم سے ہی کسی سے لمبی گفتگو شروع نہیں کر سکتے۔ شروعات ہمیشہ چھوٹی باتوں سے ہی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کبھی نہ کبھی ایسے شخص سے ضرور ملے ہوں گے جو ہر کسی سے گفتگو شروع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اسے بات شروع کرنے میں کوئی اضافی محنت نہیں کرنا پڑتی۔ ایسے لوگ مفت کی چائے بھی پی لیتے ہیں، اور وہ جب بھی گھومنے جاتے ہیں تو نئے دوست بڑی آسانی سے بنا لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو بآسانی باتوں میں الجھا لیتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیدائشی ہی اتنے زیادہ چارمنگ ہوں، یا ان کے پاس لوگوں کے کچھ پوشیدہ راز ہوں، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسمال ٹاک کے فن کو ماسٹر کر لیا ہے، کیونکہ جب وہ کسی سے مختصر بات شروع کرتے ہیں تو وہ فیکٹس کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہوں اور آپ کو بات شروع کرنا ہو تو اس وقت آپ کا ریئل گول دونوں میں ایک کامن ٹاپک تلاش کرنا ہونا چاہیے، تاکہ آپ دونوں کی گفتگو غیر ضروری نہ بنے۔ آپ کسی سے گہری اور لمبی بات کرنے کے مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ فرض کریں آپ کسی سے ابھی ملے ہوں اور اس سے یہ سوال کر دیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ کوئی کامن ٹاپک نہیں ہے، الٹا وہ شخص آپ کو خدا حافظ کہہ کر چلا جائے گا۔ بات چیت شروع کرنا ایک سیڑھی کی مانند ہے جس میں اسمال ٹاک یا مختصر گفتگو بنیادی کڑی ہوتے ہیں۔ اگر آپ مختصر بات چیت کو ہی اگنور کر دیں گے تو آپ اس سیڑھی کے ٹاپ پر نہیں پہنچ سکتے، جو کہ ایک لمبی گفتگو کی شروعات ہے۔ دوسرا میتھڈ جس سے آپ گفتگو کو جلدی دلچسپ بنا سکتے ہیں وہ ہے اپنے متعلق چھوٹی چھوٹی معلومات شیئر کرنا۔ اگر کوئی آپ سے سمپل کویسچن پوچھتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو کوئی سمپل سا جواب دیں، آپ اس کو اپنے گزرے ہوئے دن کے متعلق چھوٹی چھوٹی معلومات و تفصیلات شیئر کر دیں۔ اگر کوئی آپ سے آپ کا حال پوچھتا ہے تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ میں شام کو دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا ہوں اور خود کو پورا دن تر و تازہ محسوس کرتا ہوں۔ جب آپ اس طریقے سے سمپل کویسچن کا جواب دیتے ہیں تو اس کے 2 طرح کے رد عمل ہو سکتے ہیں۔ یا تو وہ لوگ خوش ہو کر آپ سے اس کے متعلق مزید تفصیلات پوچھیں گے، یا ان کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر وہ دلچسپی دکھاتے ہیں تو آپ اس بات چیت کو مزید آگے لے جا سکتے ہیں۔ اگر وہ دلچسپی نہیں دکھاتے تو آپ اپنے متعلق کوئی اور معلومات شیئر کر سکتے ہیں جب تک وہ دلچسپی دکھانا نہ شروع کر دیں۔ تیسرا میتھڈ بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ ہے آپ اگلے بندے کو کوئی اچھا سا کمپلیمنٹ دیں۔ اگر اگلے بندے نے گھڑی پہنی ہوئی ہے تو اسے کمپلیمنٹ دے سکتے ہیں کہ آپ نے گھڑی بہت اچھی پہنی ہوئی ہے، کہاں سے خریدی؟ یا اگر اس کے بال اچھے بنے ہوئے ہیں تو آپ اس کے بالوں کی تعریف کر سکتے ہیں۔ جب شروع میں ہی آپ اگلے بندے کی تعریف کر دیتے ہیں تو پہلا امپریشن ہی اچھا پڑتا ہے اور اگلا بندہ خوشی سے آپ سے کنورسیشن سٹارٹ کر لیتا ہے۔ مگر یہاں پر ایک بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ آپ کا کمپلیمنٹ یا تعریف جھوٹی نہیں لگنی چاہیے۔ جیسے اگر کسی کے بال ایسے لگ رہے ہوں جیسے ابھی کسی نے بم پھوڑا ہو، مگر آپ جا کر تعریف کر دیں کہ آپ کے بال بڑے اچھے لگ رہے ہیں، اگلا بندہ بھی سوچ میں پڑ جائے گا کہ میں نے تو کنگھی ہی نہیں کہ بال کیسے اچھے لگ رہے ہیں۔ لہٰذا بات شروع کرنے سے پہلے آپ اگلے بندے کو تھوڑا غور سے دیکھ لیں اور جو چیز آپ کو جینوئنلی اچھی لگے اس کے متعلق تعریف کر دیں۔ یہ ٹیکنیک آپ سوشل میڈیا پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور اگلے بندے سے بات چیت شروع کر سکتے ہیں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کمپلیمنٹ نہیں دینا چاہتے یا اس میں تعریف کرنے کو کچھ خاص نہیں ہے تو پریشانی کی بات نہیں، آپ اگلے بندے سے کوئی متعلقہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ مگر اس طریقے میں آپ نے اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ آپ کا سوال اگلے بندے پر ذاتی حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ سوال نہ پوچھئے کہ آپ کی عمر کتنی ہے یا آپ کیا کرتے ہو۔ اکثر لوگ اپنی جاب یا کاروبار کو پسند نہیں کرتے،
और लोगों को अपनी मसरूफियात के मुतल्लिक बताना पसंद नहीं करते या अपनी उम्र के मुतल्लिक बात करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, ख़ास तौर पर ख़वातीन को। गुफ्तगू शुरू करने के लिए हमेशा न्यूट्रल सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जिनका मुकम्मल जवाब देना पड़ता है, सिर्फ हाँ या नहीं से काम नहीं चलता। जैसा कि कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच बड़ा ज़बरदस्त था, देखा आपने? या आप कैसा म्यूज़िक पसंद करते हैं और कौन सा सिंगर आपका फेवरेट है? मगर ऐसे सवालात बिल्कुल बोरिंग नहीं होने चाहिए। अगर आप इस स्टेज से गुफ्तगू को थोड़ा आगे ले जाने में कामयाब हो जाएं, तो आप थोड़े फ़न किस्म के सवालात कर सकते हैं, जैसे अगर आप वज़ीर-ए-आज़म होते तो पानी के मसले को कैसे हल करते? अरे भाई, ज़ाहिर है वैसे ही करते जैसे आज तक वज़ीर-ए-आज़म करते आए हैं। अब हम जल्दी से दोहरा लेते हैं जो हमने इस वीडियो में सीखा है। मुख्तसर गुफ्तगू लंबी डिस्कशन की अहम कड़ी है। अपने मुतल्लिक छोटी छोटी मालूमात शेयर करें, किसी को अच्छा कम्प्लीमेंट दें, ऐसे सवालात पूछें जिनके जवाब की कोई लिमिट ना हो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपके ज़हन में भी कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आप शेयर कर सकते हों तो उन्हें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें।